اس قبلہ اول کے بارے میں ایک روایت لے کے آئے، ایک بات لے کے آئے کہ مسلمانوں کے اس قبلے کا، قبلہ اول کا مؤذن، یہ پرانے وقتوں کی ظاہر ہے، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہوئی، مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، مسجد کے پلر مینار کے اوپر کھڑے ہوتا ہے، یہ چھت کے اوپر جاتا ہے، جا کے اذان پڑھتا ہے، مسلمانوں کو حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، یہ آوازیں لگا کے کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ اور اس شخص کا جو مسلمانوں کے قبلہ اول کا مؤذن ہے، ساری زندگی اذان دیتا رہا، خیر خواہی کی طرف، نماز کی طرف بلاتا رہا، کامیابی کی طرف بلاتا رہا، خاتمہ ہوا تو کس چیز کے اوپر؟ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نظر ساتھ والے کسی یہودیوں کے گھر کے اوپر پڑی، اس کو کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بات چیت چل نکلی، اس نے کہا ایک دن دو دن نہ جانے کب تک بات چلتی رہی، اذانیں دیتا رہا، مسلمانوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ ایک دن اذان پڑھ کے اترا تو اس نے کہا کہ تم اگر آؤ اسلام کو چھوڑ کے تو میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بڑھاوا دینے کو، نکاح کرنے کو تیار ہوں، اس عشق معاشقے کو آگے لے جانے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے مسجد کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھی، جب نیچے اترا دل میں سوچ چکا تھا کہ میں جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کے، اپنے دین کو چھوڑ کے اس عورت سے نکاح کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس کے وہ مسجد کے سیڑھیوں سے یہ اترتے ہوئے اس کے پاؤں پھسلا، اس کے گردن کا منکا ٹوٹا، یہ نیچے گرا تو موت واقع ہو گئی۔ ساری زندگی مسلمانوں کو ایمان کے لیے بلانے والا شخص شیطان کے بہکاوے کا شکار ہوا، مرتد ہو کے اس دنیا سے گیا۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کس جگہ سے شیطان کے اس ٹارگٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ حافظ عبداللہ باولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ میں نے بات نقل کی، آپ سے فرماتے ہیں کہ انسان کسی ایسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی ایسی تکلیف میں، کسی بندے کی ایسی بات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ساری زندگی سنت رسول سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدعت کے اوپر چلنے والا انسان وہ سنت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔